السلام علیکم۔ فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل شمالی یورپ میں واقع ایک نہایت خوبصورت، محب وطن اور ایماندار لوگوں کی سرزمین فن لینڈ کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فن لینڈ کی تاریخ، فن لینڈ میں واقع اہم سیاحتی مقامات اور فن لینڈ کے بارے میں چند ایسی دلچسپ معلومات دوں گا جو آپ بہت کم جانتے ہوں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پر میرا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ فن لینڈ کا کل رقبہ 3,38,424 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے فن لینڈ دنیا میں 64ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ فن لینڈ کی آبادی تقریباً 6 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے فن لینڈ دنیا میں 114ویں نمبر پر آتا ہے۔ فن لینڈ کی سرکاری زبانیں سویڈش اور فنش زبان ہیں۔ فن لینڈ کی سرحد سویڈن، ناروے، روس، ایسٹونیا اور گلف آف فن لینڈ کے ساتھ ملتی ہے۔ فن لینڈ کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ملک کے جنوبی حصے میں آباد ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان فنش ہے۔ فن لینڈ میں فنش زبان بولنے والوں کی تعداد کل آبادی کا تقریباً 90% ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سویڈن زبان سب سے زیادہ فن لینڈ میں بولی جاتی ہے۔ فن لینڈ رقبے کے لحاظ سے یورپی یونین کا 8واں بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے فن لینڈ میں آبادی کی شرح بہت کم ہے۔ فن لینڈ کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت ہیلسنکی ہے۔ 1.5 ملین افراد دارالحکومت ہیلسنکی میں آباد ہیں۔ فن لینڈ میں انسانی آبادی کے آثار تقریباً 9000 قبل از مسیح آئس ایج کے زمانے میں ملتے ہیں۔ فن لینڈ میں سب سے پہلے ایسٹونیا، رشیا اور ناروے سے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ 13ویں صدی عیسوی میں فن لینڈ سویڈن کا حصہ رہا، جبکہ 19ویں صدی میں رشیا نے فن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ 1906 میں فن لینڈ یورپ کا وہ پہلا ملک تھا جس نے تمام بالغ افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا۔ 1917 میں انقلاب رشیا کے دوران فن لینڈ نے رشیا سے آزادی حاصل کی۔ 1955 میں فن لینڈ اقوام متحدہ کا رکن ملک بنا، جبکہ 1995 میں فن لینڈ نے یورپی یونین کو جوائن کیا۔ دوسرے یورپی ممالک کی طرح فن لینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ فن لینڈ کا کالنگ کوڈ +358 ہے۔ فن لینڈ برف پوش پہاڑوں اور خوبصورت جھیلوں پر مشتمل ہے، جہاں پر 1,27,000 کے قریب چھوٹی بڑی جھیلیں واقع ہیں۔ اس لیے فن لینڈ کو جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے قانون کے مطابق کوئی بھی بچہ 7 سال کی عمر سے پہلے اسکول میں داخل نہیں کروایا جا سکتا۔ فن لینڈ میں موبائل فونز بہت بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 6 ملین آبادی میں سے 5 ملین افراد موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ فن لینڈ قدرتی طور پر ایک عجیب قسم کے ماحول کا حامل ملک ہے۔ یہاں پر کئی جگہوں پر 23 گھنٹے کا دن رہتا ہے، جبکہ کافی ساری جگہوں پر 51 دن تک لگاتار رات ہوتی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ چاہے دن ہو یا رات، موسم جیسا بھی ہو، آپ کو اپنی گاڑیوں کی لائٹس آن رکھنا پڑتی ہیں۔ اگر کسی گاڑی کی لائٹس آف ہوں گی تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس شخص کو اس کی آمدنی کے حساب سے چلان کیا جائے گا۔ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو اسی حساب سے آپ کو جرمانہ زیادہ ہوگا، اور اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کو جرمانہ بھی کم ہوگا۔ فن لینڈ میں زیادہ تر گھر لکڑی سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان گھروں کی تعداد پورے ملک میں 22 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت اور دلکش ڈیزائن میں تیار کیے جاتے ہیں۔ فن لینڈ میں طالب علم کی ڈگری مکمل ہونے پر اس کو ایک ٹوپی اور تلوار انعام میں دی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل فون بنانے والی کمپنی نوکیا کا تعلق فن لینڈ سے ہے۔ فن لینڈ میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں آپ کو اپنا موبائل دور پھینکنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے موبائل ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ نوکیا کے موبائل بہت زیادہ سستے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ موبائل گیمز اینگری برڈز اور کلیش آف کلینس فن لینڈ کی ہی ایجاد ہیں، جنہوں نے نوکیا کے زوال کے بعد فن لینڈ کی آمدنی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ فن لینڈ میں 8ویں کلاس تک بچوں کو گریڈ دینا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باوجود فن لینڈ کے بچوں کا تعلیمی لیول بہت اچھا ہے۔
دوستو فن لینڈ کے لوگ اپنی ہار پر بھی جشن مناتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں، اس لیے ہار پر بھی دکھی ہونے کی بجائے اسے قبول کیا جائے اور اگلی دفعہ جیتنے کے جذبے سے میدان میں اترا جائے۔ فن لینڈ میں وہاں کی حکومت بے روزگار لوگوں کو ماہانہ $600 تنخواہ کی مد میں دیتی ہے۔ فن لینڈ کے لوگ بہت زیادہ محب وطن اور ایماندار ہیں۔ ایک ریسرچ کے دوران فن لینڈ کے لوگوں کو اس طرح آزمایا گیا کہ ایک ہیروں کا ہار اور پیسوں سے بھرا بیگ رستے میں پھینکا گیا تو ان میں سے 90% لوگوں نے یہ پیسوں سے بھرا بیگ اور ہیروں سے بنا ہار واپس کر دیا، اور مجھے ذاتی طور پر ان لوگوں کی یہ عادت بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ کاش کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی ایسے ایماندار لوگ ہوتے تو ہمارا ملک بھی دنیا کے صف اول کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا۔ فن لینڈ کے رقبے میں سمندر کے گٹاؤ کی وجہ سے ہر سال 7 کلومیٹر تک اضافہ ہو رہا ہے۔ فن لینڈ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن ممالک نے 1908 سے لے کر اب تک اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ فن لینڈ میں جوا کھیلنے پر کوئی پابندی نہیں اور جوئے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریب لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں جیل کا سٹینڈرڈ بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں کے جیل کسی ہوٹل سے کم نظر نہیں آتے۔ فن لینڈ میں ایک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں خاوند اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھا کے دوڑتا ہے اور جیتنے پر اس شخص کو اس کی بیوی کے وزن جتنا ہیرا انعام میں دیا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں ہر سال نیشنل سلیپنگ ڈے منایا جاتا ہے، جس دن سب سے لیٹ اٹھنے والے آدمی کو جھیل میں پھینک کر جگایا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں ایک ایسا گولف کلب بھی موجود ہے جس کا آدھا حصہ فن لینڈ میں اور آدھا حصہ سویڈن میں واقع ہے۔ UK اور سویڈن کے بعد فن لینڈ دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں کے باسی بغیر ویزا دنیا کے مختلف ممالک میں گھوم سکتے ہیں۔ فن لینڈ میں میڈیا کو بہت زیادہ آزادی حاصل ہے۔ فن لینڈ کی آبادی کا کافی سارے حصہ سال میں 2 نئے سال مناتا ہے۔ پہلا نیا سال یہ لوگ فن لینڈ میں مناتے ہیں، جبکہ اگلے ہی گھنٹے یہ لوگ سویڈن میں داخل ہو کر دوسرا نیا سال مناتے ہیں۔ فن لینڈ اور سویڈن میں 1 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے۔ سیاحتی لحاظ سے فن لینڈ دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ہر سال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیاح فن لینڈ گھومنے آتے ہیں۔ فن لینڈ کے برف پوش پہاڑوں اور خوبصورت جھیلیں، یہاں کے ساحل سمندر اور انتظامیہ کی اعلیٰ قسم کی مینجمنٹ کی وجہ سے بے پناہ سیاح ہر سال یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے بارڈر پر 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا دریا اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ شمالی فن لینڈ میں سردیوں کا موسم تقریباً 100 دن پر محیط ہوتا ہے۔ یہ عرصہ نومبر سے اپریل تک محیط ہے۔ اس وقت یہ علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر ساحلی علاقے شامل ہیں جن میں دارالحکومت ہیلسنکی بھی شامل ہے، جبکہ بعض شمالی علاقوں میں درجہ حرارت -22 سے -32 تک چلا جاتا ہے۔ شمالی فن لینڈ میں گرمیوں کا موسم مئی سے لے کر ستمبر تک رہتا ہے۔ فن لینڈ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت گرمیوں کے موسم جولائی کے مہینے میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فن لینڈ کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ٹائگا بیلٹ میں آباد ہے، جو کہ شمالی فن لینڈ کی ساحلی پٹی کے ساتھ واقع علاقہ ہے۔ فن لینڈ میں وفاقی جمہوری نظام رائج ہے۔ ملک کا سب سے طاقتور شخص ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ فن لینڈ کا آخری آئین 1 مارچ سن 2000 کو منظور کیا گیا۔ فن لینڈ کے آئین کے مطابق ہیڈ آف اسٹیٹ صدر ہے۔ فن لینڈ کی پارلیمنٹ 200 ممبران پر مشتمل ہے۔ فن لینڈ میں کل 3 بڑی سیاسی پارٹیاں سینٹر پارٹی، نیشنل کولیشن پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹس کی ہمیشہ اجارہ داری رہی ہے۔ 1906 کے بعد یہ 3 پارٹیاں ملک میں زیادہ عرصہ ڈومینیٹنگ رہی ہیں۔ فن لینڈ میں حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ میں ختم کیا جاتا ہے، جو کہ فن لینڈ کے وجود آنے کے بعد اب تک صرف ایک دفعہ 1957 میں ہوا ہے۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں فن لینڈ کو کرپشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت فن لینڈ نے قانون میں ترامیم کی اور کرپٹ لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا اور ان کو سزائیں دلوائی گئیں، اور کرپشن کے ناسور کو ملک میں جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد بھی کرپشن کے کچھ کیسز ملک میں سامنے آئے۔ ملک کی فارن پالیسی صدر وضع کرتا ہے۔ 2008 میں فن لینڈ کے صدر مارٹی آٹیسری کو نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا۔ فن لینڈ کی فوج کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کی فوج تقریباً 35,000 افراد پر مشتمل ہے۔ فن لینڈ کی افواج اس وقت UN، نیٹو اور یورپی یونین میں اپنی خدمات دے رہی ہیں۔
ہر سال 500 کے قریب خواتین والنٹری طور پر فن لینڈ کی فوج میں شامل ہوتی ہیں۔ فن لینڈ کی اکانومی کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کی اکانومی دوسرے یورپی ممالک فرانس، جرمنی، بیلجیم اور یوکے کے برابر ہے۔ فن لینڈ کی اکانومی میں جنگلات بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ لکڑی پیدا کرنے والا ملک بھی ہے۔ فن لینڈ میں ورلڈ وار 2 کے بعد فورن انڈسٹریز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 1970 کی دہائی میں فن لینڈ کی GDP پر کیپٹا برطانیہ اور جاپان کے برابر آ چکی تھی۔ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ فارسٹ انڈسٹری اور میٹل انڈسٹری میں ہوئی۔ میٹل انڈسٹری میں کشتی رانی، لوہے کی بنی ہوئی مصنوعات، کار انڈسٹری، انجینئرنگ پروڈکٹس، موٹرز اور الیکٹرانکس مصنوعات شامل ہیں، جبکہ فارسٹ انڈسٹری میں عمارتی لکڑی اور پیپر مصنوعات سب سے زیادہ فن لینڈ میں بنائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فن لینڈ کے کل رقبے کا 77% جنگلات پر مشتمل ہے۔ فن لینڈ کی 2005 میں سیاحت سے آمدنی 6.7 بلین یورو تھی، جو کہ سابقہ برسوں سے 5% زیادہ تھی۔ فن لینڈ میں کل 40 نیشنل پارکس ہیں۔ فن لینڈ میں کل 7 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس واقع ہیں۔ ان میں سے 6 ثقافتی مقامات اور ایک قدرتی مقام ہے۔ برونز ایج آف بریل سائٹ آف سیمولا ڈینمارک کو 1999 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس مقام پر قدیم وقتوں میں یورپی لوگ اپنے مردوں کو غسل دیا کرتے اور دفنایا کرتے تھے۔ مذہبی لحاظ سے اس مقام کو فن لینڈ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بریل سائٹ گلف آف باتھینیا پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 36 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہاں پر 33 کے قریب پتھروں سے بنی ہوئی قدیم قبریں موجود ہیں۔ فورٹریس آف سومنلینا کو 1991 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ قلعہ 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ اس قلعے میں فوجی قافلے قیام کیا کرتے تھے۔ اس قلعے کی تعمیر میں یورپی فوجی فن تعمیر بھی واضح نظر آتا ہے۔ اس قلعے کو سویڈن کے ماہر تعمیرات اگسٹن ایرن سیوارڈ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اولڈ روما فن لینڈ میں واقع ایک اور تاریخی مقام ہے۔ یہ مقام گلف آف باتھینیا میں واقع ہے۔ اس مقام پر ایک قدیم چرچ بھی واقع ہے۔ یہ چرچ 15ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے دوران اس چرچ میں آگ بھی لگی تھی، لیکن یہ چرچ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ اولڈ روما کو 1991 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ پاتاجیسوی اولڈ چرچ وسطی فن لینڈ میں واقع ہے۔ خالص لکڑی سے بنا ہوا یہ چرچ 18ویں صدی عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا۔ اس چرچ کی تعمیر میں رینیسانس دور کی فن تعمیر واضح نظر آتی ہے۔ رینیسانس دور 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک ہے۔ اس کے علاوہ اس چرچ کی تعمیر میں جرمن فن تعمیر بھی شامل ہے۔ ویرلا گراؤنڈ ووڈ اینڈ بورڈ مل کو 1996 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ ویرلا گراؤنڈ ووڈ اینڈ بورڈ مل ایک رہائشی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دیہاتوں پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی اس علاقے میں بہت ساری انڈسٹریز واقع ہیں۔ ان انڈسٹریز میں زیادہ تر عمارتی لکڑی، پیپر اور بورڈ تیار کر کے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران دوسرے یورپی ممالک کو بھجوائے جاتے تھے۔ کاوارکن آرکیپیلاگو ہائی کوسٹ فن لینڈ میں واقع واحد قدرتی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اس مقام کو سن 2000 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ مقام بھی گلف آف باتھینیا کے ساتھ واقع ہے۔ یہ مقام بالٹک سی کے ساتھ واقع ایک جزیروں کا جھنڈ ہے۔ یہاں پر 56,000 کے قریب جزیرے واقع ہیں۔ اس مقام پر سیاح جا کر جان سکتے ہیں کہ کس طرح گلیشیئرز بنے۔ فن لینڈ میں اوسط عمر کی بات کی جائے تو 1990 میں مردوں کی اوسط عمر 71 سال جبکہ عورتوں کی اوسط عمر 79 سال تھی، جبکہ 2012 میں مردوں کی اوسط عمر بڑھ کر 78 سال اور عورتوں کی اوسط عمر 84 سال ہو گئی۔ فن لینڈ میں زیادہ تر سرکاری سکولز اور یونیورسٹیاں ہیں۔ یہاں پر صرف 3% اسٹوڈنٹس پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فنش کھانوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے کھانوں کا مچھلی اور میٹ اہم جزو ہیں۔ تحقیق کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں فن لینڈ میں ریڈ میٹ کھانے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی فن لینڈ میں بیف کھانے والوں کی تعداد دنیا کے کئی ممالک سے کم ہے۔ فن لینڈ کا شمار دنیا میں کافی برآمد کرنے والے اولین ممالک میں ہوتا ہے۔ فن لینڈ میں سرکاری چھٹیاں نیو ایئر، کرسمس ڈے، سینٹ جونز ڈے
इंडिपेंडेंस डे के मौका पर मनाई जाती हैं। फिनलैंड के खेलों की अगर बात की जाए तो फिनलैंड की आइस हॉकी टीम का शुमार दुनिया की अच्छी टीमों में होता है। फिनलैंड की आइस हॉकी टीम 2 दफ़ा 1995 और 2011 में वर्ल्ड चैंपियन जीत चुकी है। पैसा पालो फिनलैंड का कौमी खेल है। ये गेम बेसबॉल से मिलती जुलती है, जबकि आइस हॉकी फिनलैंड में सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल है। इसके अलावा एथलेटिक्स, स्काई जंपिंग, फुटबॉल और बास्केटबॉल फिनलैंड में खेली जाती हैं। फिनलैंड ने 1908 में पहली दफ़ा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। वर्ल्ड वार II से पहले फिनलैंड का शुमार ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा कामयाब ममालिक में होता था। 1920 और 30 की दिहाई में फिनलैंड के रनर्स ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। पिछले 100 साल के दौरान फिनलैंड के नेज़ाबाज मर्द और ख़वातीन दुनिया में हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं। इस खेल में अब तक फिनलैंड 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 5 यूरोपियन चैंपियनशिप जीत चुका है, जबकि इस गेम में अब तक फिनलैंड के खिलाड़ियों ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। फिनलैंड का कौमी जानवर ब्राउन बियर, फिनलैंड का कौमी फूल लिली ऑफ द वैली है, जबकि कौमी परिंदा वूपर स्वान, कौमी तितली होली ब्लू, कौमी दरख्त बिर्च और कौमी पत्थर ग्रेनाइट है। फिनलैंड की सालाना GDP $226 बिलियन है, जो कि $40,600 पर कैपिटा बनती है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो फिनलैंड के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।